الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 اور 76 میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قتال اور جہاد کا ذکر چل رہا ہے۔ پیچھے رب العالمین نے قتال اور جہاد کے متعلق احکام ارشاد فرمائے اور ان آیات مبارکہ میں قتال کا داعیہ اور جہاد کا داعیہ بیان فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کر رہے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، حالانکہ کمزور مرد اور عورتیں، والولدان اور بچے، الذین یقولون ربنا اخرجنا، جو کہتے ہیں اپنی رب کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہوئے اے ہمارے رب اخرجنا من هذه القریہ، ہمیں نکال دے اس بستی سے کہ الظالم اہلھا، کہ یہاں والے ظالم ہیں، بستی والے ظالم ہیں۔ یہ ان آیات مبارکہ کا نزول تو خصوصی طور پر اہل مکہ کے ان ضعیف اور کمزور مسلمانوں کو متعلق ہوا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، مدینہ جانے کے بعد وہاں مسلمانوں کو کچھ امن اور راحت محسوس ہوئی، تو اس وقت مسلمانوں کے باقی ماندہ لوگ جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، یا تو مالی اعتبار سے اتنے کمزور تھے کہ وہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل تھا، یا پھر ضعف عمر کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہاں سے نہ نکل سکے، تو اب وہاں مکے والوں نے ان لوگوں کو اپنے ظلم و ستم کی مشق بنا رکھا، ان پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا، ان کو مجبور کر دیا کہ تم ایمان چھوڑ دو یا پھر مکہ چھوڑ دو۔ مکہ چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، لیکن ایمان کا سودا بھی وہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایمان جس کے دل میں راسخ ہو جاتا تھا وہ ان کی جان تو چلی جاتی تھی، لیکن ایمان کی سودا بازی نہیں کرتے تھے۔ اب وہاں مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست کرتے تھے، ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، الظالم اہلھا، کہ بستی والے بڑے ظالم ہیں، کہ ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ہمیں تیرے دین کی خاطر ستاتے ہیں، ہم پر دین کی خاطر ظلم و ستم کرتے ہیں، اس لیے ہم پر مہربانی فرما کہ ہم کو یہاں سے نکال دے، اور یا ہمارا پھر کوئی انتظام فرما، واجعل لنا من لدنک ولیا، ہمارا کوئی والی اور ولی ایسا مقرر فرما کہ جو ان ظالموں کو قابو کرے اور ہماری جان چھوٹے۔ قرآن حکیم نے یہاں ارشاد فرمایا لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ تو مسلمان جب جہاد کرتا ہے تو اس کا مقصد اللہ کا دین کی بلندی ہے، اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے کہ میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، نہ اس میں اس کی نفسانی خواہش ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی لالچ ہوتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی طمع ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کو ملک گیری کی کوئی ہوس ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے دل میں یہ داعیہ ہوتا ہے کہ میں جہاد اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہاں حکمران بن جاؤں گا، میں یہاں حکومت کروں گا، مجھے کوئی عہدہ مل جائے گا۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اس کے برخلاف جو کافر ہے وہ جہاد نہیں کرتا، وہ مسلمانوں سے جنگ کرتا ہے۔ اس کے جو حکمران ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے مقصد ہوتا ہے ملک گیری، ان کے سامنے مقصد ہوتا ہے ملک پر قبضہ کرنا،
اس لیے وہ اپنی فوجوں کو پوری عیاشی کا سامان فراہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ جس وقت امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا تو اس وقت اس کے نتیجے میں 1.25 لاکھ حرامی بچے پیدا ہوئے۔ جاپانیوں کی عورتوں پر جہاں انہوں نے ظلم کیا، اس کے نتیجے میں 1.25 لاکھ حرامی بچے پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح جنگ عظیم کے اندر انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اعلان کیا کہ جو عورتیں ہمارے سپاہیوں کو، ہمارے فوجیوں کو خوش کریں گی، ہم ان کو بیش بہا انعام دیں گے۔ تو یہ کافر ہے، لیکن مسلمان جب قتال اور جہاد کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک مقصد عظیم ہوتا ہے۔ جناب محمد بن قاسم جب یہاں تشریف لائے تو ہندوؤں نے ان کے سامنے نوجوان دوشیزائیں پیش کی، فوجوں کے سامنے، مسلمانی مجاہدین کے سامنے انہوں نے عورتیں پیش کی، لیکن کسی نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کے مقاصد اور ہیں، کفار کے مقاصد اور ہیں۔ مسلمان جب جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، تو ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہاں ضعیفوں پر، کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اسلام اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی بوڑھے کو قتل کرو، کسی عورت کو قتل کرو، کسی بچے کو قتل کرو، کوئی ان کے کھیت برباد کرو، اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، بلکہ امن قائم ہوتا ہے۔ اور مسلمان کی یہی شان ہے، اسلام کی یہی شان ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت مسلمان اور کفار وہ آپس میں مکہ کے اندر اکٹھے رہ رہے تھے۔ کفار مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہے تھے، وہ دعائیں کر رہے تھے، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے ہمارے رب اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بنا، اپنی طرف سے ہمارا کوئی حمایتی بنا، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارا اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے طور پر عتاب بن اسید کو ان کا متولی بنا دیا۔ انہوں نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ ان ظالموں سے ان کو نجات دلائی۔ اور وہاں مکہ کے اندر رہنے والے مشہور صحابہ اکرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی والدہ سلمہ بن ہشام، ولید بن ولید، ابو جندل بن سہل، حضرت سہل رضی اللہ عنہ، یہ وہاں رہنے والے تھے۔ یہ کمزور تھے، اس وجہ سے وہاں سے نہیں نکل سکے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائی۔ اور آج بھی جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مسلمان کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں آج فلسطین کے اندر آپ دیکھیں، آج آپ مسلمانوں کی بستیاں دیکھیں جہاں کفار کا تسلط ہے، وہاں مسلمان چیخ چیخ کر مسلمانوں کو پکار رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے اور تم میٹھی نیند سو رہے ہو۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو غیرت نصیب فرمائے، حمیت نصیب فرمائے، دینی حمیت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال وہ دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، عرب والو تم کہاں ہو، عجم والے تم کہاں ہو، مسلمانوں تم کہاں ہو۔ اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان کے دکھ کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہے۔ اگر مشرق کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ مغرب والا تڑپ جائے، اور اگر مغرب میں تکلیف پہنچے تو مسلمان مشرق والے کو تڑپ جانا چاہیے کہ میرے مسلم بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جیسے پیچھے عرض کیا، فی سبیل اللہ قتال کرتے ہیں، ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا۔ والذین کفروا یقاتلون، اور جو لوگ کافر ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں فی سبیل الطاغوت، شیطان کی راہ میں، طاغوتی طاقتوں کو لانے میں، اللہ کے مقابلے کی طاقتوں کو لانے میں، ان کو راضی کرنے میں۔ فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم لڑو شیطان کے حمایتیوں سے، ان سے قتال کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کیونکہ شیطان کا مکر کمزور ہے، شیطان کا مکر، شیطان کا داؤ کمزور ہے، لہذا شیطان جو خود ان کا بڑا ہے اس کا مکر کمزور ہے، تو جن کو وہ مکر سکھلا رہا ہے ان کے مکر کہاں طاقتور ہوں گے۔ اس لیے اہل ایمان کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اہل ایمان کو دینی حمیت کے ساتھ، دینی غیرت کے ساتھ میدان کے اندر اترنا چاہیے، اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم حزب اللہ ہیں، اللہ کی جماعت ہیں، تو اس وقت ان کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق